مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہمارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے متعلق کئی سارے مسائل احکام بیان کیے ہیں۔ یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دین کا سیکھنا فرض ہے، اور فرض کے پورا کرنے پر سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ کا قرب جتنا فرائض کی تکمیل پر ملتا ہے اتنا کسی اور عبادت پر نہیں ملتا۔ اور رمضان مبارک کی چونکہ آمد ہے، ہر بندے کو روزے کے مسائل پیش آنے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی روزے کے احکام مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ پھر اگر اللہ پاک توفیق دے، بندہ یہ نیت کر لے کہ روزے کا مسئلہ میں سیکھوں گا، سنوں گا، گھر کے اندر بتاؤں گا، دوستوں میں بتاؤں گا، فلاں کو بتاؤں گا، کسی اور مسلمان تک یہ دین کی بات پہنچاؤں گا، تو اب اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم دیا۔ بظاہر روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے، چونکہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ بہت سارے عوارض لگائے ہیں۔ کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، گھر کی ضروریات بھی پوری کرنے ہیں، لباس کا بھی کرنا ہے، سواری کا بھی کرنا ہے، کتنے سارے کام کاج کاروبار اللہ نے ہر انسان کے ذمے لگا دیے ہیں۔ اب ان ساری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بندے نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ اب ایک مزدور آدمی ہے، سارا دن اس نے مزدوری کرنی ہے، اپنی ڈیوٹی دینی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے اس حکم روزے کو بھی پورا کرنا ہے، تو اب یہ بظاہر بڑا مشقت والا کام ہے۔ 15 گھنٹے کا روزہ ہو، 14 گھنٹے کا روزہ ہو، 16 گھنٹے کا روزہ ہو، اس میں کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، اور اس کے اندر مکمل طور پر ایک اس کے ساتھ رہنا ہے، گویا کہ مجاہدے کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اب اس پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے حکم کو آسان کرنے کے لیے پہلی بات یہ فرمائی، ایام معدودات۔ میرے بھائی گنتی ہی کے تو دن ہیں، کون سا کوئی سارا سال ہے یار، گنتی ہی کے تو دن ہیں، چند گنے چنے دن ہیں، ابھی شروع ہوں گے، ابھی ختم ہو جائیں گے۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں بھائی، کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے۔ تو اب یہ لفظ فرما کے اللہ نے میری اور آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے، ہمت دلائی ہے کہ ذرا ہمت کرو، چند گنتی ہی کے جو دن ہیں، کون سا کوئی پورا سال تم نے روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا ایام معدودہ، اور واقعتاً ایسا ہے، رمضان کے شروع ہونے کا پتہ چلتا ہے، ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج روزہ شروع کیا، کل ختم ہو گیا، ایسا ہی ہوتا ہے، گنتی کے دن ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اور سہولت ارشاد فرمائی کہ روزہ فرض تو ایسے ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض تھا، تم پر بھی روزہ فرض ہے، لیکن فرمایا جو تم میں سے بیمار ہے، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہے اس کے لیے سہولت ہے، او علی سفر، یا کوئی سفر پر ہے، مسافر ہے، اس کے لیے بھی سہولت ہے، چاہے صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن سفر پر ہے، اس کے لیے بھی سہولت ہے۔ تو یہ دو چیزیں مثال کے طور پر دیں، اس کے علاوہ کوئی اور عذر بھی ہو سکتا ہے، روزہ نہ رکھ سکنے کا کوئی اور عذر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال اللہ نے دو بندوں کی دی، ایک بیمار کی اور ایک مسافر کی۔ بیمار کے لیے یاد رکھیے، بندہ بات کر رہا ہو تو بندہ بندے کی طرف دیکھے، وہ ادھر دیکھتا ہے، وہ ادھر دیکھتا ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کیا ہے، مجلس کے آداب بھی ہوتے ہیں کیا۔ بیمار آدمی، اس کے لیے دو صورتیں ہیں روزے کی سہولت کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ پہلے سے بیمار ہے، اب اگر روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جائے گی، پھر بڑھنے کے اندر بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، مثلا بخار ہے 100 پر، روزہ رکھے گا تو 102 پر ہو جائے گا، اگر 102 پر ہے روزہ رکھے گا تو 104 پہ ہو جائے گا۔ اب یہ بیماری کا بڑھنا ہے،
اس کو کہتے ہیں بیماری کی کیفیت کا بڑھنا۔ اور ایک ہے پہلے بیمار ہے لیکن توقع ہے 10 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، اگر اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے تو پھر 10 کے بجائے اس کو 20 دن لگ جائیں گے، صحت ملنے پر پھر 10 کے بجائے 20 دن لگ جائیں گے۔ تو اب یہ ہے بڑھنا کم، یہ کمیت میں بڑھنا ہے۔ تو بیماری کیفن بڑھنے کا خطرہ ہو تب بھی، بیماری کمن بڑھنے کا خطرہ ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں اگر مسلمان ڈاکٹر، مسلمان حکیم، مسلمان طبیب جو دین کی اہمیت عظمت کو جانتا ہو، جس کے ہاں روزے کی وقت کو، روزے کی شریعت کے حکم کی اہمیت کو جانتا ہو، عام مسلمان جو ڈاکٹر ہیں ان کے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیمار کے لیے اب یہ خون لگانا جو ہے بیمار کو، یہ مجبوری کے طور پر ہے، ورنہ یہ حرام ہے۔ کسی انسان کے ایک جسم کا خون دوسرے کو لگانا یہ اصولاً حرام ہے، لیکن حرام کام کرنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے جب جان بچانے کا اور کوئی صورت نہ رہی ہو۔ اور آج کل ڈاکٹر نے کیا کیا ہے، کوئی بھی آپریشن کرنا ہے پہلے اتنے بوتلوں کا انتظام کرو، اب چاہے نہ بھی لگانی پڑے، اور کئی سارے مریض ہوتے ہیں نہ لگائی جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا فیشن بن گیا ہے کہ آپریشن سے پہلے بوتل لگانی ہے یا بوتل منگوانی ضرور ہے، چاہے کسی اور کو بیچ دی جائے چاہے فری میں بچ جائے۔ اب یہ مسلمان ڈاکٹر نام کے تو سارے مسلمان ہیں، لیکن ان کو شریعت کے احکام کی اہمیت اور عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ تو جو مسلمان ڈاکٹر ہو، دیندار ڈاکٹر ہو، میں کئی دفعہ کہتا ہوں صرف کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے اس کے دیندار ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ دیندار ہونا اندر کی ایک سوچ کا نام ہے، یاد رکھیے، دیندار ہونا ایک سوچ کا نام ہے۔ صرف زیادہ تلاوت کرنے سے بندہ دیندار نہیں بن جاتا، صرف تبلیغ میں چلہ لگانے سے بھی بندہ دیندار نہیں بن جاتا، جب تک اس کے باطن میں چینج نہیں آتی، تبدیلی نہیں آتی، انقلاب نہیں آتا، اندر کے اندر یہ بات آ جائے کہ ایک طرف مخلوق ہو، ایک طرف خالق ہو، ایک طرف اپنی خواہشات ہو، ایک طرف دین ہو، ایک طرف برادری ہو، ایک طرف دین ہو، اب جو ڈٹ جاتا ہے یہ دیندار ہے۔ دینداری ایسی آسان چیز نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کر لیا اور جب تھوڑا سا کو مسئلہ ہو رہا ہے تو کھٹا کھٹا تھو تھو، تو ایسے بندے سے اس طرح بندہ دیندار نہیں بن جاتا۔ دینداری یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے مقابلے میں جو بھی آئے اس کو جھٹک دے اور شریعت کو قابو کرے۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دوست بھی ہمارے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا ہے اور ادھر ہمیں پتہ ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو دوست ہے یار، کیسے اب اس کو چھوڑ کے اکیلے چلے جائیں، یہ کیا کہے گا، چلو نماز خیر ہے بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب ہم نماز دوست کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، یہ کون سے ہم دیندار ہو گئے؟ اس کو تھوڑی دینداری کہتے ہیں۔ تھوڑا سا تھکان کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا کوئی ٹی وی ہے، تھوڑا سا موبائل ہے، اس کی وجہ سے نماز جا رہی ہے، دین کا تقاضا جا رہا ہے، تو اس سے یہ بندہ دیندار نہیں ہے۔ دینداری ایک سوچ کا نام ہے، اندر کی چینجنگ اور تبدیلی کا نام ہے۔ تو دیندار ڈاکٹر وہ مسلمان حکیم ڈاکٹر ہو اور وہ کہے کہ بھی اگر اس بندے نے روزہ رکھا تو اس کی بیماری یا تو یوں 102 کے بجائے 104 ہو جائے گی، یا 10 دن کے بجائے 15-20 دن لگ جائیں گے شفا ملنے میں، تو اب اس بندے کے لیے جائز ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے۔ اس بندے کے لیے جائز ہے کہ یہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے لیے حکم آگے ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں، پھر جتنے دن بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا تھا اتنے پھر رمضان کے بعد وہ گنتی پوری کرے۔ 2 روزے چھوڑے تھے 2 بعد میں رکھے، 4 چھوٹے ہیں 4 رکھے، 8 10 15 جتنے بیماری کی وجہ سے رمضان میں چھوٹ گئے تھے اتنے روزوں کے روزے رکھے، اس کو کہتے ہیں روزوں کی قضا۔ اب اس کے لیے یہ جائز ہے۔ ایسے ہی او علی سفر، یا سفر پر ہے، یہ نہیں کہا شریعت نے او مسافر، لفظ مسافر نہیں بولا، علی سفر ان کا لفظ بولا۔ اب یہ ہے وہ دین جس کو سمجھنے کے لیے 10 سال پڑھنا پڑتا ہے، اور صرف یہ اردو کی تفسیر پڑھ کے اور جی میں قرآن خود سمجھوں گا، تو جو خود سمجھتے ہیں وہ سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مسافر پر یا للمسافر، فرمایا او علی سفرن، جو سفر پر ہو۔ تو اس سے دونوں باتوں کا اشارہ نکلا، ایک یہ کہ ہر سفر سے
روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ سفر کی شرعی مقدار نہ ہو، جس کو 3 منزلیں کہا جاتا ہے، 48 میل کہا جاتا ہے، اور آج کل کے لحاظ سے 76 کلومیٹر کہا جاتا ہے۔ اتنا سفر کرنے کے ارادے سے نکلنا ہے، نکل چکا ہے تو پھر روزہ چھوڑنا ہے۔ اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے بندے نے سفر کرنا ہوتا ہے، لیکن کرنا ہے سفر دن کو نماز صبح کی پڑھنے کے بعد، اب روزہ رکھنا ہے سحری کے وقت، تو اسی وقت سے روزہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آج سفر پر جانا تھا، تو یہ بالکل اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ روزہ رکھے گا۔ روزہ رکھنے کے بعد پھر سفر بے شک شروع ہو جائے گا۔ اب سفر کے اندر اس کو اگر روزے نے اتنا تنگ کر دیا، مجبور کر دیا کہ اس کے لیے روزے کو پورا کرنا مشکل ہو گیا، تو اب یہ روزہ کھولنا اس کے لیے توڑنا جائز ہو جائے گا۔ اگر سرے سے نہیں رکھے گا تو ڈبل گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر سفر شروع ہے، اب سحری کا وقت آیا ہے، سحری کے وقت سے پہلے سفر شروع کر چکا ہے، تو پھر نہ رکھے۔ شرط یہی ہے کہ سفر شرعی ہو۔ پھر سفر شرعی کے اندر بے شک اے سی بس میں بیٹھا ہے، اے سی ریل گاڑی میں بیٹھا ہے، بے شک جہاز میں ہے، اب اس کے لیے سفر کی وجہ سے یہ سہولت ضرور حاصل ہے، ہاں لیکن اگلی لفظ میں آ رہا ہے اگر اب بھی وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ باوجود مسافر ہونے کے پھر بھی وہ ہمت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، روزہ نہیں چھوڑتا، اگرچہ چھوڑنا جائز تھا، یا بیمار کے لیے اگرچہ ڈاکٹر نے کہا لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے روزہ رکھتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس کے لیے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا۔ تو اس طریقے سے روزے کا چھوڑنا جائز ہے۔ اب اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، فدیہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ جتنے دن سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا، جتنے دن بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا، بعد میں 11 مہینوں میں جب چاہے اتنے روزے رکھ لے۔ تو فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے بڑھاپے کی وجہ سے، مستقل بیمار ہونے کی وجہ سے، آج کل کئی بیماری، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، فلاں ہے، مستقل ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ روزہ اب بھی نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں نہیں رکھ سکے گا، اور زندگی جب تک ہے بظاہر حکیم ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ تیرے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، چاہے بہت زیادہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے، چاہے مستقل بیمار ہونے کی وجہ سے، کسی ایسی وجہ سے کہ مستقل روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ اب رکھ سکتا ہے، نہ سال میں کبھی رکھ سکتا ہے، نہ زندگی میں کبھی رکھنے کی توقع ہے، نہ الگ الگ کر کے رکھ سکتا ہے، نہ اکٹھے رکھ سکتا ہے، تو اب اس کے لیے روزے کا فدیہ دینا جائز ہے۔ یہ چاہے رمضان شروع ہونے سے پہلے دے دے، چاہے رمضان کے اندر دیتا رہے، چاہے رمضان کے آخر میں دے دے، چاہے کئی رمضان پہلے گزار چکا ہے اور فدیہ نہیں دیا، تو اب بھی وہ پر قرض کھڑا ہے، وہ اب بھی فدیہ دے۔ فدیہ دینے کے اندر بڑی سہولت ہے، چاہے ایک آدمی کسی کو بھی جو زکوٰۃ کا حقدار ہے اس کو کہہ دے تو نے صبح شام روٹی میرے گھر کھا لینی ہے، چاہے وہ رمضان کے اندر سحری افطاری کی روٹی ہو یا اس کے علاوہ ہو، تو نے صبح شام روٹی میرے گھر کھانی ہے، گوشت پکے گا تو گوشت کھا لے گا، دال پکے گی تو دال کھا لے گا، جو خود کھائیں گے وہ اس کو کھلا دیں گے، یہ فدیہ ادا ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اکٹھے کسی کو پیسے دینا چاہے تب بھی دے سکتا ہے، کسی کو راشن دینا چاہے کچا تب بھی دے سکتا ہے، ایک بندے کو دینا چاہے تب بھی دے سکتا ہے، الگ الگ بندوں میں تقسیم کرے تب بھی کر سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ اتنا ہوتا ہے جتنا ایک بندے کا فطرانہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ اس کے سمجھنے کا آسان یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر جیسا ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں اس میں حساب کر لیں کہ آج ہم نے شام کا کھانا بنایا تو کتنا خرچہ آیا ہوگا، آج ہم نے صبح کا کھانا بنایا کتنا خرچہ آیا ہوگا، پھر اس کو فی بندے پر تقسیم کر دیں کہ بھی ایک بندے کا اتنا کا پیسے بنتے ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے امیر ہے تو امیرانہ انداز کا، غریب ہے تو غریبانہ انداز کا، درمیانہ ہے تو متوسطانہ انداز کا، پھر وہ اس لحاظ سے پیسے دے دے۔ ویسے آج کل ہم فتویٰ دے رہے ہیں 150 روپیہ نقدی فی روزے کا وہ فدیہ ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، کسی کا والد ہے، دادی ہے، نانا ہے، ماما ہے، کوئی بڑا چھوٹا گھر کے اندر معذور بیمار ایسا ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ 29 روزے ہوں گے، تو اس لحاظ سے
30 روزے ہوں گے تو اس لحاظ سے فی روزہ 150 روپیہ اس کا فدیہ ایسے بندے کو دینا ضروری ہے جو مستحق کے زکوٰۃ ہو، سید کو نہیں دے سکتا، مالدار کو نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے ذمے جو نہیں طاقت رکھتے روزہ رکھنے کی، فدیہ ہے طعام و مسکین، 1 روزے کا فدیہ 1 مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔